بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال پنجاب پاکستان سے۔ دوستو، آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں السادات دواخانہ، جس میں سر سے پاؤں تک کے تمام امراض کے آسان علاج بتا رہا ہوں، اور ساتھ بیماریوں کی وجوہات بھی، اور ساتھ اسباب بھی، اور ساتھ علامات بتا رہا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک روحانی چینل بھی بنایا ہے جس کا نام ہے روحانی لائف ود شاہد بخاری۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی روحانی مسئلہ ہے، کوئی روحانی پریشانی ہے، کوئی کاروبار کی بندش ہے، کوئی رشتوں کی بندش ہے، یا بیرون ملک جانے کی بندش ہے، کوئی ویزے کی بندش ہے، کسی قسم کا کوئی آپ کو روحانی مسئلہ ہے، یا جادو ٹونے سے بیمار وغیرہ کر دیا گیا ہے، کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس چینل پہ اپنی ویڈیو دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور کر دے گا۔ مالک کائنات آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جسمانی مسئلہ ہو یا روحانی مسئلہ ہو، اگر بچے نہ ہوتے ہوں، ہو کے مر جاتے ہوں، کوئی جینٹس پرابلم ہے یا فیمیل پرابلم ہے، کسی قسم کا بھی آپ کو مسئلہ ہے، تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے ڈائریکٹ بھی دوائی منگوا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اپنے پیارے محبوب کا صدقہ میں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ کسی کو اگر کوئی پتھریوں کا مسئلہ ہو، مثانے میں پتھری ہو، گردے میں پتھری ہو، یا پتے میں پتھری ہو، تو آپریشن سے پہلے ایک دفعہ ہماری دوائی کو ضرور آزمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے وسیلے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے وسیلے سے انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، السادات دواخانہ میں ہمارا موضوع چل رہا تھا آنتوں کی بیماریاں۔ آنتوں کی بیماریوں میں ہم ذکر کر رہے تھے قبض کا۔ قبض کو حکمت میں ام الامراض کہا جاتا ہے۔ یہ تمام مرضوں کی ماں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے آگے مرضیں پھیلتی ہیں۔ تقریباً اس دور میں یہ جو ٹینشن کا، ذہنی پریشانیوں کا دور چل رہا ہے، اس دور میں تقریباً 90% تقریباً لوگ قبض کا مریض ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ذہنی پریشانی کے علاوہ غذا کا تبدیل ہو جانا، ماحول کا تبدیل ہو جانا، یا اس کے علاوہ کوئی غذا کی تبدیلی، یا ثقیل غذاؤں کے کھانے کی وجہ سے، قابض اشیاء کے کھانے کی وجہ سے، حابس اشیاء کے کھانے کی وجہ سے، اس کی مختلف وجوہات سے ہو سکتے ہیں قبض کے۔ تو اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عارضی قبض، ایک ہوتی ہے دائمی قبض۔ عارضی قبض جو کسی بھی وجہ سے عارضی طور پر پیدا ہوئی ہے، جیسے کہ آپ نے کوئی ماحول چینج کیا ہے، یا آپ کا کوئی ذہنی پریشانی آ گئی ہے، ٹینشن آ گئی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی ثقیل غذا کھا لی ہے، یا دوائیوں کے اثرات سے وجہ سے عارضی طور پر قبض ہو جاتی ہے، معدے میں وہ یا آنتوں میں غذا رک جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ عارضی قبض ہوتی ہے۔ دوسری ہوتی ہے دائمی قبض۔ دائمی قبض ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے، ہر وقت قبض رہنا، یعنی کہ 2 دن 3 دن پخانہ نہ آنا، حاجت نہ ہونا، بندے کو بھوک کا نہ لگنا۔ اگر آپ اس کی توجہ نہیں دیں گے تو آگے اس سے مزید امراض پھیلیں گی۔ اس سے مریض آگے جو ہے نا، وہ جگر کا مریض بن جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس تیز چڑھنے لگتا ہے، اور سانس پھولنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ سر کو چکر آنے لگتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ جگر اور معدے کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے یعنی کہ بے انتہا جتنے بھی مرضیں آگے پھیلتی ہیں، اس کے ساتھ بواسیر پیدا ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے، سر کی درد کا باعث بنتا ہے، سر کے چکروں کا باعث بنتا ہے، بلڈ پریشر کے باعث کا بنتا ہے، یعنی کہ یورک ایسڈ کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار امراض جو ہیں وہ اس قبض سے جنم لیتی ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ المیدہ راس کل امراض، میدا ہر مرض کی جڑ ہے، یعنی کہ اگر آپ میدا اور اپنے جگر کو تندرست رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے تقریباً 90% جو دوسری بیماریاں ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ کام ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے جو اول چیز ہے، یہ میدے آنتوں کو آپ اہمیت دیں، اس کو قبض کو اہمیت دیں، اور آپ اس کا علاج کریں۔ میں آج کو یہ جو نسخہ دے رہا ہوں انتہائی سستا، انتہائی آسان، اور میرے غریب بہن بھائیوں کے لیے جو زیادہ پیسے افورڈ نہیں کر سکتے، زیادہ پیسے نہیں بھر سکتے، تو وہ یہ نسخہ آزمائیں اور میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، چونکہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنا خاندانی علم، چاہے روحانی علم ہو
یا جسمانی بیماریوں کا علم ہو، یہ دونوں علم آپ کے تک پہنچا رہا ہوں، اور آپ پہ بھی واجب ہے کہ آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر میری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے مزید آگے سے آگے شیئر کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ مزید دوستوں تک شیئر کریں تاکہ سادات کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں۔ تو دوستو آج چلتے ہیں آگے نسخے کی جانب۔ آج کا جو نسخہ ہے انتہائی آسان اور انتہائی سستا ہے۔ دوستو آپ نے کسی بھی 50 اسٹور پہ جانا ہے، یا جنرل اسٹور پہ بھی آپ کو یا کریانہ اسٹور سے بھی آپ کو یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی۔ انتہائی آسان سا نسخہ ہے۔ آپ نے لینا ہے میٹھا سوڈا 100 گرام، ساتھ چینی لینی ہے 100 گرام، ان دونوں کو آپس میں پیس لینا ہے، پاؤڈر کر لینا ہے۔ پاؤڈر کرنے کے بعد اس میں آپ نے 2 ماشا 7 پودینہ ڈال دینا ہے۔ 7 پودینہ ڈال کے تو آپ نے ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے، اس کو اچھی طرح بند ڈھکن میں محفوظ کر لینا ہے، جار والی جیسا جار ہو جس میں ڈھکن محفوظ، تاکہ اس کو ہوا سے بچانا ہے، ہوا نہ لگے۔ تو آپ نے اس کو جیسے ہی غذا کھائیں، غذا کے بعد آدھا چمچ صبح شام دیں، تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے مالک کائنات کرم کرے گا۔ آپ کے جو یہ قبض ہے، چاہے عارضی ہو چاہے دامی قبض ہو، انشاءاللہ اس کے استعمال سے قبض جاتی رہے، قبض کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ یہ جو نسخہ استعمال کرے گا اس کو بے انتہا فائدہ دے گا۔ یہ گردے کی درد کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ پتھری اگر گردے میں ہو، مثانے میں ہو، تو اس کو بھی ختم کرے گی انشاءاللہ، پتھری کو ختم کر دے گی، پتھری کو پیشاب کے ذریعے خارج کر دے گی جسم سے۔ اگر بندہ درد سے تڑپ رہا ہو، گردے کی درد سے اتنی شدید درد ہو کہ بندہ تڑپ رہا ہو، تو آپ اس کو آدھا چمچ دیں پانی کے ساتھ، انشاءاللہ تڑپتا وہ بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا۔ یہ معدے کے لیے، جگر کے لیے، گردوں کے لیے بہترین چیز ہے، اور انتہائی سستا نسخہ ہے اور انتہائی آسانی سے بننے والا نسخہ ہے۔ آپ اس کو بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اور میرے حق میں دعا کریں۔ اور دوستو اس لیے بھی میرے حق میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔